یہ اس کی تصویر ہے، اب مجھ سے بات نہیں ہو سکتی۔ جوان سالہ بیٹا گھر سے ناراضگی کے بعد گھر سے چلا گیا تھا اور 2 سال گزرنے کے بعد ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کی طبیعت خراب ہونے سے پھر ہمیں قابو نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں ادھر ملا ادھر ملا، ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ اب بھی کہتے ہیں چولستان میں ہے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہا۔ اولاد آپ کے جو اپنے پال کے جوان کے اور پھر وہ چلا گیا، کیا جذبات ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس سے بات کیا بت نیند بھی نہیں آتی، کیا کریں، اب جتنا تو رہنا ہے نا، رب سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنا موبائل، آئی ڈی کارڈ سب کچھ گھر چھوڑ کے گیا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے میری والدوں کو فالج کا جھٹکا لگ گیا، ان کا اپنا رائٹ سائڈ کا بازو رک گیا۔ خود وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، سارا اسے پتہ ہے، تو میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، ایز اے بڑا بھائی آپ گھر آ جاؤ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عامر چاند خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان۔ ناظرین، اولاد سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جو والدین ہوتے ہیں اگر ان کو جوانی کے اندر اولاد کا غم مل جائے تو وہ جوانی کے اندر بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آج میں ایسی فیملی سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جن کا جوان سالہ بیٹا گھر سے ناراضگی کے بعد گھر سے چلا گیا تھا اور 2 سال گزرنے کے بعد ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بڑی محنت کی ہے اس کے پیچھے، اس کو ڈھونڈنے کی، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ مزید اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی، کیا معاملات تھے، کہاں تک یہ ان کی اب پہنچی یہ چیزیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ والد صاحب موجود ہیں ان کے۔ انکل جی، بہت بڑا دکھ ہے اولاد کا، اولاد جب گھر سے چلی جائے یا جدا ہو جائے تو بڑا ایک جذباتیت ہوتی ہے، تو بتائیے گا ہوا کیسے تھا آپ کا بیٹا جب گھر سے گیا ہے، کیا وجوہات تھیں؟ وجوہات تو کوئی نہیں تھی، اس کو بخار ہوا تھا، اس کی وجہ سے قابو نہیں آیا ہمارے پہ، باہر نکلا ہے، پھر واپسی ہمیں نہیں ملا، پتہ نہیں آگے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ باقی ہم نے کوشش بہت کی ہے، ابھی تک تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ وجہ بخار تھی یا کوئی اور مسئلے مسائل تھے جن کی وجہ سے کوئی تلخ کلامی یا معاملات ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کے گیا تھا؟ 7 دنوں سے بخار ہوتا، کروڑ پکا میں ہم رہتے تھے، ادھر سٹی ہسپتال ہے میلسی چوک میں، ادھر لے کے گئے، انہوں نے انجیکشن وغیرہ لایا ہے، پتہ نہیں کوئی دماغ کا مسئلہ بنا ہے، کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بخار کے بعد ہمیں سینہ لڑنے لگا، یہ ہے وہ ہے، آگے پیچھے اس طرح کرتا کرتا ہم سے بھاگ گیا ہے۔ سن 2023 10واں مہینہ 13 تاریخ 10 بجے دن کو۔ اچھا، تو وہ کرتا کیا تھا، کام کیا کرتا، پڑھا لکھا بھی تھا؟ جی پڑھا لکھا تھا، ویٹرنی کا کورس کیا تھا اس نے چولستان بہاولپور سے، اب وہ فیلڈ کر رہا تھا ویٹرنی کی، جانوروں کی، اچھا خاصا پیسے بھی کما رہا تھا، 2 سالوں سے کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عباس خان ہے اس کا استاد، سردارپور جھنڈیریا میلسی میں، ادھر جو ہے نا ہسپتال میں جاتا تھا، ہسپتال میں ادھر وہ استاد ان کے ساتھ ہیلپ کرتے تھے، تو وہ چلا جاتا تھا دیہات میں، تو کام بھی ٹھیک کر رہا تھا۔ اللہ بہتر جانے کیا مسئلہ بنا ہے، کسی نے کچھ سکھایا ہے یا اپنی طرف سے، یا اس کے دل میں کوئی آ گئی ہے، یا پیسہ کمانے میں، یا دماغ کا مسئلہ بن گیا ہے، ملے تو کوئی معلومات ملے نا۔ تو آپ کو پہلے محسوس ہوا تھا کبھی اس کے ذہن میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں، یا کوئی ایسے لوگ ہیں آپ کے مخالف جو ان سے بات کرتے ہیں یا کچھ چیزیں ان سے سمجھ آتی تو پھر ہم کنٹرول کرتے ہیں، ہمیں کوئی بات ایسی سمجھ آئی نہیں۔ تو جب وہ گیا تھا اس وقت اسے کتنی عمر تھی؟ 2 سال کی بات ہے، ایسے سمجھ لو کہ 20 مہینے ہو گئے اس کو، گھر سے گیا سن 2023 10واں مہینہ 13 تاریخ بروز ہفتہ۔ تو ڈگری اس کی کمپلیٹ ہو چکی تھی؟ ہاں، ڈگری تو کمپلیٹ ہو چکی تھی، سند بھی مل گئی تھی اسے، وہ سب کچھ گھر ہے اس کے پاس نہیں ہے، اے ڈی کارڈ بھی گھر ہے اس کا، موبائل بھی اس کا گھر ہے، ڈگریاں بھی اس کی گھر ہیں۔ والد ہوتے ہوئے اولاد آپ کے جو اپنے پال کے جوان کے اور پھر وہ چلا گیا، کیا جذبات ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں ابھی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، پہلے تو سسٹم بالکل ہمارا صحیح چل رہا تھا، بالکل بھی، اس کی طبیعت خراب ہونے سے پھر ہمیں قابو نہیں آیا، میں بھی نہیں تھا اس ٹائم گھر میں، اپنی ماں سے تھوڑا بات اوپر نیچے ہوا، ہوتے ہی نکل گئے گھر سے، پھر ہم ڈھونڈتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں ادھر ملا ادھر ملا، ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ اب بھی کہتے ہیں چولستان میں ہے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہا۔ والد ہوتے ہوئے اب وہ اب گھر نہیں ہے، 2 سال سے اب نہیں ملے، کتنا یاد آتے ہیں آپ کو وہ، کتنا کیا جذبات ہے؟ اس سے بات کیا نیند بھی نہیں آتی، نہیں کر سکتا، کیا کریں، اب جتنا تو رہنا ہے نا، رب سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ روتے روتے اس کی یاد میں رات دن گزر گئی۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا ایک جذباتیت کی کیفیت ہے، اور والد صاحب ان کے اس ٹائم اب دیکھ سکتے ہیں کس حالت میں ہے، اور جو ان کا 14 سالہ بیٹا جن کو پال پوس کے انہوں نے بڑا کیا تھا اور وہ ان سے جدا ہو گیا. اگر یہ ہماری سوشل میڈیا ویڈیوز کے ذریعے اس تک پیغام جاتا ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر وہ یہ اس کی تصویر ہے، اب مجھ سے بات نہیں ہو سکتی. دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی تصویر ہے، اور یہ ان کے والد صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جذباتیت کے انداز میں ہے، جن کا ایک 14 سالہ بیٹا ان سے جدا ہو جائے، ایک ناراضگی کے باعث وہ گھر سے چلا گیا. کوشش کتنی کی آپ نے ان کو ڈھونڈنے میں؟ کس کس ادارے سے مدد لی آپ؟ پولیس میں بھی ہم نے وہ اپلیکیشن دی ہے، میڈیا سے بھی پہلے رپورٹ کروائی ہے ہم نے، باقی دوستوں ویسے بھی جو ہے نا تعاون مانگ رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی جو ہے نا تصویریں چڑھاتے ہیں اس کی. باقی جتنے یار دوست ہیں ان کو فون کر کے ذمہ لگاتے ہیں، یار کہیں سے مل جاتا ہے نا حساب کتاب بھی، ادھر ہے کھانے والا ہے، فلان جگہ ہے، فلان جگہ ہے، اس کے پیچھے بھی جاتے ہیں، دوستوں کو بھی ذمہ لگاتے ہیں. ابھی تک جو ہے نا کوئی حساب کتاب نہیں مل رہا. لوگ کہہ رہے ہیں ابھی چولستان میں ہے، ابھی چولستان میں، ہمیں تو نہیں مل رہا. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، والد ہوتے ہوئے اولاد کا غم کتنا گہرا ہوتا ہے؟ اب اس سے بات ہو رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے والد صاحب بات نہیں کر سکتے، اور جو اس وقت ان کی حالت ہے کرب کی حالت ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کس حالت میں گزرے گئے. ان کے بھائی موجود ہیں، بڑے بھائی، ہم ان سے بات کرتے ہیں مزید ڈیٹیل میں. بھائی جان، آپ بتائیے گا معاملہ کیا ہوا تھا، بیسک مسائل کیا تھے، کہاں تک اب انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہوئی؟ جی میں تو 2013 سے ملتان میں رہ رہا ہوں. پہلے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے، اس کے بعد اپنا کاروبار ادھر شروع کیا ہے. تو گھر والے پہلے گاؤں رہتے تھے، وہ تھوڑا اپنا کاروبار کرتا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پتہ نہیں رشتہ داروں نے انہیں اسے سکھایا ہوا تھا. کیا مسئلہ بنا ایسے خام خانہ، کوئی نہ فنانشلی مسئلہ، کیونکہ وہ آپ خود بھی روزگار تھا نا، خود اس کا اپنا کام تھا. پھر بھی ہم نا اسے کور کرنے کی کوشش کرتے تھے ہر لحاظ سے. پھر اس نے خود کہا بھائی شہر میں شفٹ ہوتے ہیں. یہ ملتان زیادہ دور ہوتا تھا، کہروڑ پکا شہر نزدیک ہے. ادھر اس نے خود گھر والوں کو کہا، ہم نے ادھر گھر کرائے پہ لیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، جانور بیچ دیے. ادھر سے بھی وہ نا گھر والوں کے قابو نہیں آیا، چلا گیا. پھر ڈھونڈتے رہے، میں ادھر سے چلا گیا. میرے ماموں رشتہ دار جو بھی ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ملا. اپنا موبائل، آئی ڈی کارڈ سب کچھ گھر چھوڑ کے گیا. کوئی پیغام کوئی کسی کو دے کے گیا تھا ابھی کیوں جا رہا ہے؟ وجوہات کیا تھیں؟ اس کے جانے سے پہلے بھی کوئی چیز تبدیلیاں آپ نے محسوس کی تھی؟ وہی اس کے جانے سے پہلے یہی خواہ مخواہ گھر والوں سے نا، خواہ مخواہ کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی تھی، ایسے لڑ پڑنا، الجھ پڑنا. حالانکہ اس نے اپنا کاروبار جان بوجھ کے کاروبار چل رہا تھا، اس نے چھوڑ دیا. بھائی میں کوئی کام نہیں کرتا. میں نے بھی کہا، ابو نے کہا ٹھیک ہے آپ کوئی کام نہ کرو، آپ لڑو نا. ابو اسے 500,000 ڈیلی دے کے جاتے تھے. پھر بھی وہ چلا گیا. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بات تھی، کوئی شریکوں نے کوئی بات ڈال دی، پتہ نہیں کیا ہوا، اس وجہ سے وہ گھر سے چلا گیا. ہم تو ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں. اسی پریشانی کی وجہ سے میری والدوں کو فالج کا جھٹکا لگ گیا. ان کا اپنا رائٹ سائڈ کا بازو رک گیا. بڑی مشکل سے ہم نے علاج کروایا. ابھی بھی وہ قرآن پاک پڑھتی رہتی ہیں، اور تو کوئی کام نہیں ہے، اور دعائیں مانگتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں. والد صاحب کو آپ نے دیکھ لیے، یہی سچویشن ہوتی تھی. کبھی کال مجھے آتی تھی، والد صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، والدوں کو کچھ ہو گیا ہے. میں ابھی دفتر اپنے مکان سے پہنچتا تھا، پیچھے سے کال آ جاتی تھی، مجھے پھر بھاگنا پڑتا تھا کہروڑ پکا. تو انویسٹیگیشن میں کتنے اداروں کی ہیلپ لی؟ وہ کس نے کتنی ہیلپ لی؟ پولیس وغیرہ میں آپ نے کیا، اور باقی بھی چیزوں میں آپ نے کوشش کی؟ مقامی جو ہمارا ادھر تھانہ ہے، ادھر ہم نے اپلیکیشن دی. پھر RPO سے بھی ہم نے رپورٹ کرائی. لیکن ادھر آپ کو پتہ ہے مقامی جو تھانے ہوتے ہیں وہ نا بات اتنی نہیں سنتے. وہ مقامی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، صرف انہی کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں 2-3 بندوں پر شک تھا، پک نہیں شک تھا. ہم نے کہا ان سے بھئی آپ انویسٹیگیشن کروائیں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں سنی، بلکہ ہمیں انہوں نے نا ہمارے ساتھ غصے ہو کہ ہمیں نا انہوں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا، ان سے صلح کرا دی. بات ہماری کوئی نہیں سنی. آپ دیکھیں، اب وہ ویٹرنی کا ڈاکٹر ماں باپ نے محنت کر کے مزدوری کر کے ہمیں پڑھایا، اس کو بھی پڑھایا. اب ہماری شادی اکٹھی تھی، ایک ہی جگہ پہ رشتہ ہوا تھا، تو شادی ہونی تھی. اسی کی وجہ سے شادی لیٹ ہوئی، میری بھی لیٹ ہوئی، سسٹر کی بھی لیٹ ہوئی، لیکن مجبوراً شادی تو کرنی پڑی. اب اس کی جو شادی ہونی ہے وہ بھی پریشان ہے، وہ اپنی بیٹی کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہی گزارش کروں گا، کوئی ہمارے رشتہ دار ہیں یا کوئی باہر کا ہے جس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، مہربانی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، ہماری کوئی بھی ناراضگی نہیں ہوگی، ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے. وہ اسے گھر میں بھیج دیں. ماں باپ اتنے پریشان ہیں نا، انہیں کچھ ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے تو میں انہیں شہر میں لے آیا ہوں.
پھر بھی یہ پریشان رہتے ہیں، یا خود وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے سارا اسے پتہ ہے، تو میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ایز اے بڑا بھائی آپ جس طرح راضی ہوتے ہو، ہم نے پہلے بھی آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، جیسے آپ نے کہا ہم نے ویسے کیے، ہم پھر بھی ہر لحاظ سے حاضر ہیں، جیسے آپ راضی ہوتے ہو آپ گھر آ جاؤ، اور کسی کے پاس ہے تو اسے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ گھر آ جاؤ، ہم ہر طرح سے، ہماری کس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کس سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، نہ ہم لڑائی والے، ہم سفید پوش اور ہم سادے بندے ہیں بالکل، ہم لڑائی فساد والے نہیں ہیں۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سارے اداروں سے گزارش ہے ہماری ہیلپ کی جائے، میرا بھائی تلاش کروایا جائے، ہم بہت پریشان ہیں، ماں باپ اتنے پریشان ہیں، اسی پریشانی کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بچے گا۔ چھوٹے ہوتے تھے جب بھائی بہن اکٹھے کھیلتے تھے، کام کرتے تھے، اسکول جایا کرتے تھے، وہ یادیں کتنی یاد آتی ہیں، کتنا آپ ابھی تک اس کو مس کرتے ہیں؟ یقین کرے میٹرک ہم نے اکٹھے کی ایک اسکول میں ادھر گاؤں میں، اس کے بعد میں جب ملتان آیا FSC کے لیے، میں جب ادھر سے جاتا تھا دونوں بھائی انتظار میں ہوتے تھے، اکٹھے کرکٹ کھیلنی، اکٹھے آگے پیچھے جانا، ہمارا بڑا آپس میں اتفاق پیار محبت تھا، وہ بہت بڑی انتظار کرتے تھے۔ اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، شریکوں نے، رشتہ داروں نے، یا اسے کوئی اس طرح کی محفل ملی، ہمیں نہیں پتہ، بالکل بھی نہیں پتہ، وہ بدلتا گیا، اتنا بدلتا گیا، وہ گھر والوں کے خلاف ہوتا گیا، اور پھر گھر بھی اس نے چھوڑ دیا۔ جی ناظرین، ہم نے فیملی سے بات کی اور یقیناً ایک کرب کا اور ایک تکلیف دہ معاملہ ہے کہ ان کا بھائی اور ان کا بیٹا جو ہے نا ان سے جدا ہوا 2 سال، اور ابھی بھی یہ ان کے انتظار میں ہے، اور یہ میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر وہ کہیں پہ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا جو بھی ان کو جاننے والا ہے وہ ان کی مدد کریں، اور یہاں تک ان کے بھائی کو، ان کے بیٹے کو یہاں پر پہنچانے کی مدد کریں، کیونکہ گھر میں شدید تکلیف ہے اور شدید اس کی جو ہے نا اس کو یاد کرنا، اور اس کو ابھی بھی اس کی یاد نہیں بھلائی جا رہی، اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کس طرح کے اولاد کا غم ہوتا ہے اور کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور اعلیٰ عہدیداران سے اور حکام سے بھی ان کی یہی اپیل ہے کہ ان کی مدد کریں تاکہ جو ان کا بھائی اور ان کا بیٹا ان تک گھر واپس مل سکے۔ جی ہم یقین کریں، ہم